کنٹروورسی ہے جو ایک ایشوڈ فگر ہے بائی دا گورنمنٹ، اس کو چیلنج کر کے وہ اس کی تفصیلات اور حقائق بتائیں. جو ٹیم ابھی آپ کو آج پریزنٹیشنز دے رہی ہے اور حقائق آپ کے سامنے دے رہی ہے، انہوں نے نواز شریف کی قیادت میں، جو کہ وزیر اعظم پاکستان 2013 سے لے کر 2018 تک، مسلم لیگ نون نے ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان کے اندر چاہے وہ معاشی ترقی ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، سی پیک ہو، غربت سے لوگوں کو نکالنا ہو، روزگار دینا ہو، مہنگائی ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر اور گروتھ ہائیسٹ سطح پر 16 سال کی، یہ وہی ٹیم ہے جو ابھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے، جنہوں نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کے اندر ناممکن کو ممکن بنایا. اب میں گزارش کروں گی بلال کیانی صاحب سے، جنہوں نے آپ کو کووڈ، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک آرگیومنٹ گورنمنٹ دیتی ہے کہ ہم کووڈ کی وجہ سے یہ معاشی تباہی آئی، تو یہ کنٹیسٹ کریں گے کہ کیسے پری کووڈ ہم -0.5% پر پہنچ چکے تھے، اور پھر کووڈ میں کون امیر ہوا، کس کی معیشت امیر ہوئی، کس کی جیب بھاری ہوئی، اصل میں اس کے حقائق کیا ہیں کووڈ اور اکانومی آف پاکستان، وہ آپ کو بلال کیانی صاحب، جو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اکنامک ٹیم کے بہت ہی ایکٹیو ممبر ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پریزیڈنٹ PMLN, party seniors, office bearers, party colleagues, members of the press, development partners, ladies and gentlemen, السلام علیکم. As you can see on the screen جی مجھے 2 ٹاپکس دیے گئے ہیں اور allocated time بھی کافی اسٹرکٹ ہے، تو I'll try and stick to it. پہلا، جس طرح کہ مریم اور نزیب صاحبہ بتا رہی تھیں کہ I'll try and shed some light using numbers کووڈ کے امپیکٹ پہ اور اس کا ایکچوئل امپیکٹ گورنمنٹ فائنانسز پہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا مختصراً بات ہوگی جی پرفارمنس آف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ڈیورنگ دا PTI گورنمنٹ. سو جی I'll just start very quickly with the first slide. اور اس سلائڈ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر رفلی دیکھیں تو مارچ 20 از فرام وین یو کین سے مارچ 2020 کے اس وقت سے اندازاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ کا کوئی بھی اگر امپیکٹ تھا تو اس کے بعد سے شروع ہوا. اور سب سے پہلی بات PTI یہ کرتی ہے، اور اس وقت ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کریں گے جیسے ہی کووڈ شروع ہوا تھا، کہ جی پہلے اکانومی بڑی اچھی چل رہی تھی، اب بڑی خراب ہو گئی جی، سب کچھ ٹھیک تھا مگر سب کچھ جو کچھ خراب ہوا ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے. تو ادھر اس سلائڈ کو دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ مارچ 2020 میں ایگزیکٹلی پکچر کیا تھی، بیکاز ہماری کنٹینشن یہ اور یہ فیکٹ سے سپورٹڈ ہے کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہم نے ایک ڈیٹیریٹیشن دیکھی ہے ساری انڈیکیٹرز میں، اور یہ مارچ 2020 سے پہلے بھی ہم تقریباً آپ جو پونے 2 سال رہے ہیں اس میں دیکھتے رہے. تو ویری کوئکلی میں نمبرز پہ زیادہ ٹائم نہیں ڈویل کرنا چاہتا کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں کی ہیں، بٹ ان کی 3 سال کی تھی، یہ اسپیسیفکلی مارچ 2020 کی اسنیپ شاٹ دکھانے کے لیے ہے. GDP گروتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ایک ڈیکیڈ ہائی GDP گروتھ ریٹ تھا جب ہم چھوڑ کے گئے 5.8%. PTI کے پہلے سال کے اندر 2.1% تھا جو کہ 2009 سے لوئسٹ تھا، مگر یہ بھی ہم 2.1% ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہے ہیں کیونکہ 1.9 تھا جو انہوں نے اب دوسری دفعہ ریوائز کر کے 2.1 کیا، ہم اس کو لے بھی لیں تو پھر بھی یہ 2009 سے سب سے لوئسٹ ہے. اور جہاں تک 2020 کا GDP گروتھ ریٹ ہے جو کہ ہم اب آپ جیسے جانتے ہیں -0.5% ہے، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ جنوری 2020 میں ہی ورلڈ بینک نے اس ٹائم پہ بھی یہ پروجیکٹ کیا تھا کہ پاکستان will be the slowest growing economy in South Asia. So it's not as if کہ picture was rosy اور suddenly کووڈ کی وجہ سے، اس سے پہلے بھی یہی حالات تھے. ٹیکس ریونیوز جیسے کہ آپ جانتے ہیں PTI کے پہلے سال کے اندر ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیگیٹو ٹیکس گروتھ ہوئی، اور جو مارچ 2020 میں جو حالات تھے کہ اس سال ان کا ٹیکس ٹارگٹ تھا 5.5 ٹریلین کا، اس ٹائم پہ بھی یہ کم از کم 1 خرب کا ان کا مس ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ بھی منیمم 1 ٹریلین تھا. اس کے اوپر اس ٹائم پہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء تھیں. ڈیٹ کو دیکھ لیں تو پبلک ڈیٹ میں ان پونے 2 سالوں میں ہی یہ 10,000 ارب قرضہ بڑھا چکے تھے. دس از ایڈیشن ٹو ڈیٹ، اور یہ اکثر یہ پوائنٹ مس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں یہ 10,000 ارب انہوں نے قرضہ لیا نہیں ہے، 10,000 ارب انہوں نے قرضہ بڑھایا ہے. جتنا چھوڑ کے گئی تھی PMLN اس میں اضافہ کیا تھا، اور جتنا ہم نے 5 سال میں کیا تھا یہ کووڈ کے امپیکٹ سے پہلے اتنا قرضے میں اضافہ کر چکے تھے. انفلیشن اگر آپ دیکھ لیں تو ہم 3.9% پہ ہیڈ لائن چھوڑ کے گئے تھے، 6.8 پہ تھی ان کے پہلے سال میں، اور پہلے 9 ماہ میں مارچ 2020 تک آلریڈی 12% انفلیشن تھی، اور رورل فوڈ انفلیشن 16% پہ آلریڈی پہنچ چکی تھی. اسی طرح فسکل ڈیفیسٹ دیکھ لیں تو ان کا پہلا سال ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ تھا 9.1%،
گراس ٹرمز میں, روپی ٹرمز میں تو اٹس ہائیسٹ ایور ان پاکستان ہسٹری. اور اس ٹائم پہ بھی اراؤنڈ 8% ویسے بھی فسکل ایئر کا ایکسپیکٹڈ تھا. تو بس جسٹ ویری کوئکلی جسٹ وانٹیڈ ٹو شو کہ حالات اس ٹائم پہ ان کی پرفارمنس خراب تھی اور حالات اس ٹائم بھی خراب تھے, اینڈ دس فلائز ان دا فیس آف دا کلیمز دیٹ دے میک کہ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا اور کووڈ کی وجہ سے خراب ہوا. نیکسٹ سلائڈ. اب جی ویری کوئکلی کووڈ کے امپیکٹ پہ, یہ جیسے کہ میں نے کہا آپ کو بار بار گورنمنٹ ان کی کلیم کرتی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اکنامک سلو ڈاؤن ہوا, اس سے سب کچھ خراب ہوا, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ خوش قسمتی سے ایک تو لیول آف انفیکشنز یا اس طرح کا اسپریڈ نہیں ہوا, اور اس میں حکومت کی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ نہیں ہوا, بس یو کین ان اے وے سے کہ وی بین ویری فارچونیٹ. اور اس طرح کا اکنامک لاک ڈاؤن پرٹیکولرلی کمنگ ٹو دس ٹاپک, اس طرح کا نہیں ہم نے یہاں پہ دیکھا جس طرح کہ ہم نے ملک کے اور علاقوں میں دیکھا ہے, دنیا کے اور علاقوں میں دیکھا ہے. اور اگر آپ جو بھی ان کا آپ مان بھی لیں کہ اکنامک لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی میں سلو ڈاؤن آیا بھی ہے, تو دیٹ از فار آؤٹ ویڈ بائی دا ریلیف. جو ریلیف ان کو ملا ہے بین الاقوامی اداروں سے, خاص طور پہ ایکسٹرنل فرنٹ سے, ہمارا یہ کلیم ہے کہ وہ ریلیف فار آؤٹ ویز جو بھی اکنامک سلو ڈاؤن ان کو یہاں پہ اس کی وجہ سے اگر کوئی فزیکل نمبرز میں کوئی سفر کیا ان نے. تو ویری کوئکلی, اینڈ دیز آر آل نمبرز, یہ سورسز ہیں, وی آر ہیپی ٹو شیئر دیم, آئی ہیو اسٹیٹڈ دیم ہیئر, ہم بعد میں بھی آپ سے شیئر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جی ان کو تقریباً $6.1 بلین کا ڈیٹ, ایکسٹرنل ڈیٹ ریلیف ملا ہے مئی 2020 سے مئی 2021 میں. یہ ایک گلوبل انیشیٹو ہے جس کا نام ہے ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو, DSSI, اور اس کے تحت G20 کنٹریز اور جو بڑی ایمرجنگ کنٹریز ہیں انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیٹ ریلیف دیا ہے. ڈیٹ ریلیف سے مراد ڈیٹ ری پیمنٹس کے اندر سسپینشن دی ہے, جس سے ایک ایکسٹرنل فرنٹ پہ اسپیس کریٹ ہوئی ہے. تو $6.1 بلین ان کا صرف ان کو ڈیٹ ری پیمنٹ کے ڈیفرلس کے اندر ریلیف ملا. اس کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو دس $3.7 بلین کا ان کو اسسٹنس مل چکی ہے, جس میں سے $1.4 بلین IMF نے دیا. اور یہ اسپیسیفکلی یہ جو ریلیف تھا یہ بجٹری سپورٹ کے لیے تھا, جو کہ یہ اپنے مختلف سوشل اسپینڈ وٹ ایور دے وانٹ ٹو یوز اٹ فار, دے ہیڈ دیٹ فریڈم. اور اس کے ساتھ IMF کے پروگرام کے جو عام طور پہ کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں وہ اٹیچ نہیں تھیں. اس کے علاوہ ان کو باقی بھی ڈونر سے اور ڈونر کنٹریز سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, AIIB, باقی جو ممالک ہیں ان سے بھی ان کو تقریباً $2.3 بلین کی کمبائنڈ اسسٹنس ملی ہے. یہ ملا کے $3.7 بلین کی اسسٹنس ہے, اور اس میں سے تقریباً آئی تھنک 90% اور ابو ڈسبرس بھی ہو چکی ہے. جی نیکسٹ سلائڈ. اس کے علاوہ ان کو جی آئل پرائسز کا بھی بڑا ونڈ فال ملا ہے اس حکومت کو, اور بلکہ اپنا ان کا اکنامک سروے میں کل پڑھ رہا تھا تو اٹ سیز کہ it is a blessing in disguise for Pakistan. This is the government's own economic survey which said this. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو چارٹ ہے رائٹ سائڈ پہ, یہ کروڈ آئل پرائسز کا, گلوبل آئل پرائسز کا چارٹ ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایریا ہائی لائٹڈ ہے وہ جنوری 2020 سے تقریباً مطلب کہ اس سال کے شروع تک ہے, اور اس میں جو پچھلے لیولز آ رہے تھے جو کہ 60 کے آگے پیچھے ہوور کر رہے تھے, وہ ایوریج پرائسز پچھلا پورا سال 40 پہ رہے ہیں, اور اپریل میں تو پرائسز نیگیٹو بھی ہو گئی تھیں, مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گراف ڈپ ہوا تھا, تو ایک پرائسز کریش ٹوٹلی. تو کافی بڑا ونڈ فال ملا ہے. اور میں نے اسٹیٹ بینک کے فگرز صرف دیکھے تو اسٹیٹ بینک کے فگرز کے مطابق اگر آپ مارچ 2020 سے فروری 2021 تک کے فگرز اور یا آئل امپورٹ بل ہمارا دیکھیں کہ آئل امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنے ڈالر اسپینڈ کرنے پڑے, تو وہ $2.3 بلین کم ہے اس سے کورسپونڈنگ پیریڈ سے. جب آپ موازنہ کریں پچھلے 12 مہینے سے تو تقریباً یہ $2.3 بلین کے ہمیں ونڈ فال صرف یہاں پہ ان کو ڈالر بچے آئل امپورٹ بل کی میں کمی کی وجہ سے. جی نیکسٹ سلائڈ. یہ سلائڈ میں جی بس ہم سمرائز کر رہے ہیں کہ یہ تین جو امپیکٹس ہیں, اگر آپ ڈیٹ پیمنٹس جو ان کو نہیں ری پے کرنی پڑی جس کا ڈیفرل ملا ہے $6.1 بلین کی, جو ان کو اسپیسیفک کووڈ اسسٹنس ملی ہے کووڈ ریلیف ایفرٹس کے لیے اور ادروائز بجٹری سپورٹ کے لیے, اور آپ اگر ان کا آئل امپورٹ بل میں جو ان کو ریلیف ملا ہے یہ ملا کے دیکھیں تو یہ پچھلے سال میں یا ود ان دا پاسٹ ایئر اور سو اوور $12 بلین کا ان کو ریلیف ملا ہے. اور جسٹ ٹو پٹ دیٹ انٹو کانٹیکسٹ کہ $12 بلین کا مطلب کیا ہے, پچھلے 12 مہینوں کے اندر آپ کا جو ایوریج فارن ایکسچینج ریزروز رہے اسٹیٹ بینک کے وہ بھی تقریباً $12 بلین ہیں. تو دیٹ از دا میگنیٹیوڈ آف دا ریلیف دیو ہیڈ, اینڈ آئی تھنک یہ چیز اکثر اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتی. جی تھینک یو. جی نیکسٹ سلائڈ. اب جی ویری کوئکلی آن پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے جو کہ محمد زبیر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ کلیم کرتی تھی PTI ان کے پوسٹر بوائے ہیں, ان کا ایک ون آف ہز
آپ کہہ لیں مین پروجیکٹس جو بار بار جس کے بارے میں بات کرتے تھے وہ اس سرمایہ پاکستان لمیٹڈ تھا. ایک ہولڈ کو سی یا یہ ویلتھ فنڈ ماڈل پہ یہ بنانا چاہ رہے تھے کہ مختلف کمپنیز پاکستان کی ساری پی ایس سیز کو اس میں ڈال کے ریفارم کریں گے, کچھ پرائیویٹائز نہیں کریں گے, لائن منسٹری سے ہٹا کے اس کو کارپوریٹائز کریں گے. تو سرمایہ پاکستان تو جی اب بس نام میں ہی رہ گئی ہے. کمپنی بھی انہوں نے انکارپوریٹ کی, اس کے بورڈ ممبر بھی بنائے, اور میرے خیال سے سی ای او یہ اپوائنٹ ہی نہیں کر سکے تھے. اسد عمر صاحب تو پہلے 10 مہینے میں فارغ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد بس اب یہ ایک شیل ہی رہ گئی ہے, بالکل ڈیفاکٹ اینٹی ہوگی, اور بورڈ ممبرز بھی ریزائن کر گئے ہیں. اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب آئے جنہوں نے کہا کہ میں تو بالکل آئی ایم ایف کا جو رسہ ہے وہ پکڑے رکھوں گا. جس طرح آپ زبیر صاحب بتا رہے تھے, ہر اس افسر کی بھی سرزنش کرتے تھے جو کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو کنٹیسٹ کرتا تھا یا کہتا تھا اس کو نیگوشیٹ کریں. تو انہوں نے آتے ہی پھر پرائیویٹائزیشن پروگرام سٹارٹ کیا, مگر اب 3 سال میں نہ یہ کوئی لاس میکنگ اینٹی کو ریفارم کر سکیں, نہ یہ اس کو ریسٹرکچر کر سکیں, نہ ہی اس کو یہ پرائیویٹائز کر سکیں. اور پرفارمنس میں اگر ہم دیکھیں تو میں ویری بریفلی چند مثالیں دوں گا. جو گیس کی 2 مین کمپنیز ہیں, ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی, یہ دونوں پی ایم ایل این کے ٹائم پہ پروفیٹیبل تھیں, یہ دونوں اب لاس میکنگ ہو گئی ہیں پی ٹی آئی میں. اسی طرح اسٹیل ملز کی اگر آپ مثال دیکھیں تو یہ ان کی ہپوکریسی کی ایک عظیم مثال ہے کہ جب پی ایم ایل این نے اپنے دور میں اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی, اور اس ٹائم پہ ورکرز کا خاص خیال رکھتے ہوئے, ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کوشش کرتے رہے, تو اس ٹائم پہ انہوں نے وہ ساری ایفرٹس انڈرمائن کی اور کہا کہ یہ پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے, اس کو چلانا چاہیے. اور آتے ہی انہوں نے سارا عملہ فارغ کر دیا جی, انہوں نے آ کے سارے ورکرز کو فائر کر دیا. پاور سیکٹر کے اوپر میں جی ویری بریفلی بولوں گا, چونکہ اس پہ شاید خاقان عباسی صاحب ول شیڈ لائٹ آن سرکولر ڈیٹ لیٹر آن. مگر اگر آپ یہ پرفارمنس دیکھ لیں ہماری پاور سیکٹر میں بھی, تو بل کلیکشن ریٹ میں بھی کمی آئی ہے جی. پی ٹی آئی کے دور میں 93% سے 89%, پہلے 82% پہ بھی چلی گئی تھی, مگر اوور آل بھی ہمارے دور میں جو بل کلیکشن ریٹ تھا اس سے کم ہے. اسی طرح جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ بھی جو ہیں جی بڑھ گئے ہیں. ہمارے دور میں 18% تھے, اب اس سے بڑھ گئے ہیں. سرکولر ڈیٹ جو کہ تقریباً 1100 ارب تھا ہمارے ٹائم پہ, وہ 2800 ارب ہو گیا ہے, اور یہ اس کے باوجود کہ پاور ٹیرفس جو ہیں وہ آن ایوریج 60% بڑھائے گئے ہیں اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں, مگر اس کے باوجود اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہا ہے جی. اور اوور آل آپ خود دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایک اینٹی نہیں ہے جو کہ جس کی طرف پی ٹی آئی گورنمنٹ پوائنٹ کر کے کہہ سکے کہ جی یہ دیکھیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں کیا بہتری آئی ہے جی. نیکسٹ سلائڈ. لاسٹلی جی, مائی ٹائم از آلسو اباؤٹ ٹو اینڈ. یہ بس ایک فگر تھا, دس از آلسو این انڈیکیٹر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی پرفارمنس دکھانے کے لیے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرس ہیں کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا ٹوٹل ڈیٹ مارچ 2021 تک جون 2018 کے کمپیریزن میں 73% بڑھ چکا ہے. 1400 ارب روپے تھا پہلے, اب 2400 ارب ہو گیا ہے جی. اور خاص طور پہ اگر آپ ایکسٹرنل ڈیٹ دیکھیں جو وچ از اوڈ ابراڈ, وہ تقریباً ٹرپل ہو گیا جی. 325 بلین روپیز تھا اور اب 942 بلین روپیز ہو گیا ہے, 190% کا انکریز ہے جی. تو دس از آلسو اے گڈ انڈیکیٹر کہ پی ایس سیز کی کیا پرفارمنس رہی ہے جی. With that, I think my time has ended. Thank you for your time and attention. Thank you. بہت شکریہ.